جی السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں جون ایلیا کی شاعری کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں ان کا ایک شعر ہے، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ شعر تو بظاہر مختصر سا ہے، بہت آسان بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی گہرائی ہے، اور اگر آپ اس کو دقت نظر کے ساتھ سمجھیں گے تو اس سے آپ اور بھی زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور جو جون ایلیا کا ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ وہ ایک غیر سنجیدہ شخصیت کے طور پر جو مشاعرے میں ان کی شاعری نظر آتی ہے، یا جو بہت جوش و جذبے سے وہ مغلوب ہوتے ہیں، تو اس شعر کی میں تشریح کروں گا، اور اس کی تشریح آپ سن کر مزید ان کی جو فکری گہرائی ہے اس کے کچھ پہلو آپ کے اوپر ضرور روشن ہوں گے۔ شعر کچھ اس طرح ہے، اگر آپ جون ایلیا کو پڑھنے والے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ شعر ضرور سنا ہوگا۔ شعر ہے: کیا کہا عشق جاودانی ہے، کیا کہا عشق جاودانی ہے۔ اس کا پہلا مصرع ہے، دوسرا مصرع ہے: آخری بار مل رہی ہو کیا۔ تو پہلے آپ نے یہ شعر جون ایلیا سے سنا ہو یا کہیں پڑھا ہو تو آپ نے اس سے کیا مطلب آپ لوگوں نے سمجھا ہے، آپ کی سمجھ میں کیا بات آئی جب آپ نے اس شعر کو سنا یا کہیں پر پڑھا ہو۔ پھر اس کے بعد میں اس کی ابھی تشریح کروں گا۔ دیکھنے میں یہ شعر بڑا سادہ ہے، یعنی اس کا جو انداز سے، جیسے عام طور پر ان کی شاعری کا انداز ہوتا ہے، وہ جیسے کسی کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہو، سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ آپ اس میں دیکھو، یہ جو شعر ہے اس کا ٹون ہے کہ کیا کہا عشق جاودانی ہے، وہ کسی سے پوچھ رہے ہیں آخری بار مل رہی ہو کیا، آخری بار مل رہی ہو کیا۔ اب اس میں سب سے پہلے اس شعر میں موجود تو الفاظ کے معنی ہم تعین کرتے ہیں، تو کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے جو پہلا قدم ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، اس شعر میں موجود الفاظ کی صحیح سمجھ ہو الفاظ کی، تو اس میں بہت آسان الفاظ سے ہو سکتے ہیں کہ جاودانی کے معنی کے تعین میں شاید کسی کو مسئلہ ہو، تو میں اس کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا۔ جاودانی کا مطلب ہے دائمی، یعنی جو ہمیشہ سے ہو، یعنی جس کو زوال نہ ہو، یعنی اس میں ہمیشہ سے ہو، یا اس کو انگلش میں ہم اٹرنل کہہ سکتے ہیں۔ تو یہی لفظ ہے، باقی تو کیا کہا عشق جاودانی ہے، کیا کہا، یعنی اس پہلے مصرعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جس سے مخاطب ہے، یعنی جس سے وہ بات کر رہے ہیں، وہی اس کا کیا ہے، معشوق ہے، وہی معشوق ہے۔ معشوق کا مطلب معشوق یا محبوب، جس سے محبت کی جائے۔ تو یعنی اس شعر میں وہ جس سے محبت اسے ہے، اس کو وہ ایڈریس کر رہا ہے، اور وہ دوسرے مصرعے میں کیا کہ آخری بار مل رہی ہو کیا۔ اب سوال اس میں یہ اٹھتا ہے کہ عشق کے جاودانی ہونے اور آخری بار ملنے، ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اوپر والے مصرعے اور دوسرے نیچے والے مصرعے میں کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہوگا۔ اب اس میں آپ نے اس تعلق کو، اس جو مسنگ کڑی ہے، اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ جب آپ اس کو تلاش کریں گے تب آپ اس شعر کے جو مکمل مفہوم ہے، یا جو مکمل معنی ہے، وہ بالکل نمایاں ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔
اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اس تشریح میں آپ خود بھی شامل ہو جائے، آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیں کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے، کہ عشق کے جاودانی اور آخری بار ملنے کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو جناب علی کیا کہا، عشق و جاودانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا، یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ آخری بار ملنے کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی۔ تو عاشقی میں جو ملاقاتیں اہم ہوتی ہیں، تو پہلی ملاقات بھی اہمیت کے حامل ہوتی ہے، اور آخری ملاقات، یعنی اس آخری ملاقات کے بعد دوبارہ معشوق سے ملاقات نہیں ہوگی۔ تو معشوق سے ملاقات نہ ہونے کو انہوں نے عشق جاودانی کیوں کہا، اس سے ان کا عشق جاودان ہو گیا۔ تو ابھی میں تھوڑا سا ایک لطیف اور باریک پہلو ہے، اگر سمجھانے میں تھوڑی دقت پیش آئی تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر ایک عاشق اور معشوق، یعنی عاشق اور معشوق کی ملاقات ہو جائے، یعنی ایک عاشق اور معشوق کی ملاقات ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ شاعری میں اس کو کہتے کہ اس سے ان کا جو عشق ہے وہ اختتام کو پہنچا، یعنی ملاقات اگر عاشق اور معشوق آپس میں مل جائے، وہ اپنی مراد پا لے، مراد پا لینے کا مطلب کیا ہو گیا؟ عشق ختم ہو گیا۔ اب مزید عشق کیا کہ عشق اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک شخص ہمیشہ کوشش کرتا رہے اپنے معشوق کو پا لینے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عشق جاری ہے، عشق جاری ہے۔ اب آخری ملاقات میں کیا ہو گیا؟ آخری ملاقات کا مطلب ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوگی، یعنی ان کا عشق کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جب آخری ملاقات ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشق زندگی بھر جاری رہے گی۔ عشق یعنی وہ کوشش، وہ کاوش، وہ راتوں کو جاگنا، وہ سوز و گداز، یہ ساری چیزیں عشق کی خصوصیات ہیں۔ تو لہٰذا ملاقات آخری ملاقات ہوگی، اس کا مطلب عشق، اس سے عشق کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ عاشق اور معشوق کے ملنے کی صورت میں وہ عشق اختتام کو نہیں پہنچا۔ اب اس شعر کو آپ دوبارہ پڑھیں۔ کیا کہا، عشق جاودانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا؟ محبوب یا معشوق آخری بار مل رہی ہے، اس کے بعد اس سے ملاقات نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے میرا جو عشق ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے۔ امید کرتا ہوں میں سمجھا پایا ہوں اس کو۔ تو اب دیکھیں تو ان کا عشق جاودانی ہو گیا۔ اب یہاں پہ ملاقات کا نہ ہونا، معشوق کا نہ ملنا ایک دکھ کی بات تو ہو سکتی ہے ایک عاشق کے لیے، لیکن وہ اس بات پہ بھی خوش ہے کہ ان کا جو عشق ہے اس کو دوام حاصل ہو گیا، وہ عشق امر ہو گیا۔ اب وہ زندگی بھر اپنی آخری سانسوں تک اس عشق کی سوز و ساز، اس کی گداز، اس کی کوشش و کاوش میں زندگی بسر کریں گے۔ اس طرح سے اس عاشقی زندہ ہو گئی اور عشق کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ اب یہ اس شعر کا ایک عنصر ہے۔
اب اسی سے ملتا جلتا جو موضوعات ہے وہ دوسرے شاعروں کے ہاں بھی ہمیں ملتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وصل کا مطلب کیا ہے؟ ملاقات. یعنی اس کو معشوق کی ملاقات حاصل ہو گئی. اور ایک کیا ہے؟ فراق میں کیا ہو گیا؟ وہ عاشق سے مل نہیں پائے. تو اب ایک تو یہاں پر دو متضاد چیزیں شامل ہو گئی ہیں. ایک تو یا تو عشق زندہ رہے گا یا تو معشوق سے ملاقات ہوگی. ان دونوں کو وہ ایک طرح سے یہ آپس میں کیا ہے؟ ان دونوں کا تضاد ہے. یعنی یہ دونوں آپس میں عشق زندہ ہونا یا معشوق سے ملاقات، یہ دونوں ایک طرح سے ایک دوسرے سے متضاد ہے. تو بہت سارے شاعروں کی شاعری میں آپ کو ملیں گے کہ وہ اپنے عشق کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور ملاقات کی خواہش کرتے ہوئے بھی وہ ملاقات نہیں چاہتے. اس کی مثال میں آپ کو غالب کے شعر سے دوں گا. شعر کچھ اس طرح سے ہے: خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے. آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے. دیکھو یہ شعر اور یہ شعر بظاہر آپ کو مختلف لگے گا، لیکن اس حوالے سے تھوڑی سی اس کے اندر مماثلت ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے. وصل میں انہیں کیا ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے. یعنی محبوب کی ملاقات ہونے کی وجہ سے انہیں خوشی ملتی ہے، لیکن محبوب کی جدائی میں یعنی فراق میں خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے. وصل میں کیا ہوتا ہے؟ فراق میں کیا ہوتا ہے؟ مر نہیں جاتے. تو وصل میں وہ طلب ختم ہو جاتی ہے. یعنی وہ چاہتے کہ فراق میں اس کی یاد میں پل پل مرنا اس وصل کی ملاقات کی خوشی سے بہتر ہے. تو یہ دونوں شعر آپس میں تھوڑی سی ان کے اندر مماثلت ہے. یہ بھی اسی پہلو کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ وصل میں انسان خوش ہوتے ہیں اور اس سے ایک طرح سے اس کی عاشقی پر زوال آتا ہے. وہ مزید عاشق نہیں رہتا کیونکہ وہ اپنا مراد پا چکا ہے. لیکن جدائی میں، فراق میں وہ پل پل مرتے ہیں اس کی یاد میں. وہ جو اس کی یاد ہے، جو سوز و گداز سے وہ چاہیے. یہاں پر عشق جاودانی کی بات ہو رہی ہے کہ آخری ملاقات، آخری بال مل رہی ہے، اس کے مطلب وہ جاودانی ہو گیا. تو اس کی میں نے تشریح کرنے کی ٹوٹے پھوٹے انداز میں کوشش کی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی، یا مزید سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو. بہت شکریہ.